सामीन मोहतरम, अब मैं तासुरात के लिए जिस अदबी शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ उनका शुमार अर्ज़ शुमाल के सरकर्दा शायरों और अदीबों में होता है। हल्का अरबाब ज़ौक़ गिलगित के सदर हैं। इनको बुलाने से पहले इनके दो शेर मुलाहिज़ा फरमाएँ। सभी मोमिन है मेरे दीन हक में, सभी मोमिन है मेरे दीन हक में, कोई मुशरिक कोई काफर नहीं है। मैं दस्तार फजीलत चाहता हूँ, वो कहते हैं तुम्हारा सर नहीं है। तशरीफ लाते हैं जनाब मोहम्मद तमीम ज़िया। मोहतरम सदर मजलिस, मेरे महफिल नकवी साहब, साहिब किताब, मौजूद हजरात, मौजूद ख़वातीन हजरात, माफ़ कीजिए। नावल के सिनफ के ऊपर जमशीद दुखी साहब ने तफसील से रोशनी डाली और उनकी आवाज़ सिनफ नावल के बारे में जमशीद दुखी साहब ने कुछ अपने ख़यालात का इजहार किया और ये बताया कि दास्तान और नावल में बुनियादी फ़र्क है। दास्तान तस्वुराती और तख़य्युलाती दुनिया की एक तख्लीक होती है। नावल रोज़मर्रा ज़िंदगी का जीता जागता किरदार होता है और नावल में वो हालात और वो वाक़यात बयान किए जाते हैं जिनका इंसानी ज़िंदगी के साथ, इंसानी मुआशरे के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ होता है। दास्तान गोई उस ज़माने की तख्लीक है जब लोग कुछ देर के लिए अपना वक्त ज़ाया करने, अपना वक्त गुजारने के लिए परियों, जिनों, बुतों और देवों और न जाने गैर माफोक फितरत मखलूक की दास्तानें सुनाया करते थे। लेकिन नावल, जैसे इन्होंने पहले कहा कि डिप्टी नज़ीर के हवाले से अंग्रेज़ी अदब से उर्दू में आया और डिप्टी नज़ीर पहले नावल निगार कहलाए, तो अब सिनफ़ अदब में नावल का मकाम क्या है? नावल एक ऐसा मौसर अबलाग का ज़रिया है जिसके मुताले के बाद कारी के ऊपर कोई न कोई मुस्बत या मनफी असर मुरतब हो जाता है और ये ज़रूरी है। ऐसी किताबें आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, जिन्होंने दुनिया की तकदीर बदल डाली, जिन्होंने ममालिक की बुनियादें हिला दी, जिन्होंने नए नए ख्यालात दिए, जिन्होंने ज़माने को शऊर दिया, फ़िक्र दिया। तो मैं यहाँ पे चंद मुख्तसर अल्फाज में यही कहूँगा कि मैंने शुदा इनकी किताब बहते लहू के धारे, नावल मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, मैं आपकी नोटिस के लिए बहते लहू के धारे में मैंने थोड़े थोड़े कुछ हिस्से मैंने इसके पढ़े और मैंने महसूस किया कि मुसन्निफ़ ने बहुत काविश की है, बहुत मेहनत की है और जो तकरीर इन्होंने अभी यहाँ की, अगर ये तकरीर इन्हीं की लिखी हुई है तो मैं सनद देता हूँ कि ये मुस्तक़बिल का रोशन और ताबनाक तरीन सितारा शुमाली इलाके का होगा। इसके बाद नावल में बुनियाद प्लाट का होता है। प्लाट बुनियाद का किरदार अदा करता है। नावल का प्लाट होना बुनियादी शर्त है और प्लाट या थीम कोई मकसद होता है जिसको मद्देनज़र रखकर लिखारी या नावल निगार अपने जज्बात को कारी तक पहुंचा देता है। प्लाट
کردار نگاری یا مکالمہ نگاری، منظر کشی، جزیات نگاری اور رواں اور سلیس زبان، واقعات اور حالات کی نظم اور ترتیب، یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی کتاب کو کتاب بنا دیتی ہیں۔ اس لیے میں عبدالسلام ناز سے، اپنے برخوردار سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ اپنے مشاہدے کو اور اپنے مطالعے کو مزید وسعت دیں اور وقت دیں مطالعے کے اوپر، اور تکنیک پہ عبور حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھیں۔ اور انہیں میں حلقہ ارباب ذوق کے صدر کی حیثیت سے فخریہ طور پہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور انہیں ایک اور بھی بات چلتے چلتے ادبی بات ہے بتاؤں کہ مثالیت پسندی کی بجائے حقیقت نگاری کی طرف زیادہ توجہ دی جائے، کیونکہ بعض اوقات مثالیت پسندی حقیقت پسندی کے ساتھ متصادم ہو جاتی ہے تو قاری کی سمجھ میں کچھ نہیں پلے پڑتا۔ ایک ناول نگار کی خوبیوں میں نفسیاتی تجزیہ کرنا، ناول نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ نفسیات کا تجزیہ کرنے والا ہو۔ ناول میں مختلف کردار ہوتے ہیں، جیسے عبدالخالق طاہر صاحب نے بتایا کہ ایک کردار، وہ کردار، یہ کردار، اور ہر کردار کے منہ میں وہی زبان دینی ہے جو اس کا کردار ہوتا ہے، کریکٹر ہوتا ہے۔ اس کی صلاحیت اور اس کے کردار اور اس کی سیرت کے مطابق اس کے منہ میں زبان دینے کے لیے مصنف کو خود اس کی جگہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو یہ کردار نگاری یا مکالمہ نگاری جسے کہتے ہیں، صنف ناول میں مشکل ترین مرحلہ ہے کہ ہر شخص کی آپ زبان بن جائیں۔ آپ عالم بنیں تو ایک عالم کی طرح تقریر کریں، آپ جاہل بنیں تو بالکل جاہل کی جیسی زبان استعمال کریں، آپ اگر شریف آدمی ہیں تو شرفا کی زبان استعمال کریں، اور اگر کوئی بدقماش قسم کا بازاری لفنگا ہے تو وہ بازاری زبان بولے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن جس کام کو میرے برخوردار نے نبھایا ہے میں اس سے بے حد متاثر ہوں، اور مجھے بہت ہی حیرت اور بہت ہی فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں سے ایک ایسی زبان میں جو ہماری مادری زبان نہیں ہے ایسے لکھاری بھی پیدا ہونے لگے ہیں، اور اس کا کام جو ہے وہ قابل ستائش ہے اور قابل داد ہے، اور میں مہمان خصوصی سے درخواست کروں گا کہ ایسے قابل فنکاروں کی اعانت کی جائے مالی لحاظ سے، تاکہ مزید اس علاقے میں اردو کو فروغ حاصل ہو، اور اردو جو ہماری پاکستانیت کی علامت ہے۔ میں پہلے بھی کبھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں واحد علاقہ ناردرن ایریا ہے جہاں پر لوگ صحیح اردو بول سکتے ہیں، ورنہ وہاں پنجابی میں اردو بولی جاتی ہے، پشتو میں اردو بولی جاتی ہے، سندھی میں اردو اور بلوچی میں اردو بولی جاتی ہے، لیکن ناردرن ایریا میں اردو بولی جاتی ہے۔ میرا خیال ہے میں بہت زیادہ لے رہا ہوں، اس لیے آپ سب حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سنا تھوڑی دیر کے لیے۔ نہیں زیادہ کلام کی ایک غزل ہے، چند شعر۔ فرشتہ ہے جو کبھی شر سے دو بدو ہی نہ ہو، فرشتہ ہے جو کبھی شر سے دو بدو ہی نہ ہو، وہ آدمی نہیں جس کا کوئی ادو ہی نہ ہو۔ فرشتہ ہے جو کبھی شر سے دو بدو ہی نہ ہو، وہ آدمی نہیں جس کا کوئی ادو ہی نہ ہو۔ یہ فصل گل کی عنایت ہے مستقل مجھ پر، یہ فصل گل کی عنایت ہے مستقل مجھ پر، ہے چاک ایسا غریبان کی رفوئی نہ ہو۔ یہ فصل گل کی عنایت ہے مستقل مجھ پر، ہے ایسا چاک غریبان کی رفوئی نہ ہو۔
میں بے وفائی کا سوچوں تو سخت کافر ہوں میں بے وفائی کا سوچوں تو سخت کافر ہوں ہے کوئی لمحہ جو تو میرے روبرو ہی نہ ہو میں بے وفائی کا سوچوں تو سخت کافر ہوں ہے کوئی لمحہ جو تو میرے روبرو ہی نہ ہو ہے شش جہاد تصور کے کار فرمائی ہے شش جہاد تصور کی کار فرمائی بتے ہیں ہم پہ وہ لمحے کی چار سو ہی نہ ہو اور جسے تو زہر سمجھتا ہے بدگمانی سے جسے تو زہر سمجھتا ہے بدگمانی سے وہ ساقیہ کا نوازش برا صبح ہی نہ ہو اور قطع ہے میں پنج گانا عبادت کا دل سے قائل ہوں میں پنج گانا عبادت کا دل سے قائل ہوں ان کے سامنے قائم ضیا وضو ہی نہ ہو میں پنج گانا عبادت کا دل سے قائل ہوں ان کے سامنے قائم ضیا وضو ہی نہ ہو اور فرشتہ ہے جو کبھی شر سے دو بدو ہی نہ ہو وہ آدمی نہیں جس کا کوئی وضو ہی نہ ہو